Subscribe life-changing platform and press the bell icon for latest updates and video. السلام علیکم. آج ہم اپنے سٹوری کے دوسرے حصے پر بات کریں گے. محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ جولائی 1948 کے پہلے ہفتے میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اچانک زیارت پہنچ گئے. وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ جناح کے مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں فاطمہ جناح نے بلایا ہے اور وہ اپنے مریض کے بارے میں صرف انہی کو کچھ بتا سکتے ہیں. وزیر اعظم نے پھر اصرار کیا کہ وہ بطور وزیر اعظم گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن تب بھی ڈاکٹر الہی بخش کا موقف یہی رہا کہ وہ اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے. فاطمہ جناح آگے جا کے لکھتی ہیں، میں اس وقت بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سیکرٹری جنرل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ان کی اس اطلاع پہ بھائی یعنی قائد اعظم مسکرائے اور بولے، فاطی تم جانتے ہو یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا. چند منٹ بعد اس نے اپنی بہن سے کہا، نیچے جاؤ، وزیر اعظم سے کہو میں ان سے ابھی ملوں گا. فاطمہ جناح نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے، آپ ان سے صبح مل لیجئے گا، مگر جناح نے حکم دیا، نہیں اسے ابھی آنے دو، وہ خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. وہ لکھتی ہیں کہ دونوں کی ملاقات آدھے گھنٹے جاری رہی. جو ہی لیاقت علی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی. وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا. انہوں نے مجھ سے پھلوں کا جوس منگوایا اور پھر چودھری محمد علی کو اندر بلوایا جو 15 منٹ تک ان کے پاس رہے. پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئی. میں نے پوچھا کیا وہ جوس یا کافی کچھ لینا پسند کریں گے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ کسی گہری سوچ میں محو تھے. اتنے میں رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا. بھائی نے مجھ سے کہا، بہتر ہے تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ. نہیں، میں آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھا لوں گی. جناح نے کہا، نہیں یہ مناسب نہیں ہے، وہ یہاں ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں، جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ. اس کے بعد فاطمہ جناح لکھتی ہیں، کھانے کی میز پر میں نے وزیر اعظم کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا. وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ میں بھائی کی صحت کو لے کے خوف سے کانپ رہی تھی جو اوپر کی منزل پر بستر علالت میں پڑے ہوئے تھے. کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے. کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی. جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، فاطی تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے. میں نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڈ آئے. 17 اکتوبر 1979 کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا دی لاسٹ ڈیز آف قائد اعظم. اس مضمون میں انہوں نے ممتاز ماہر قانون ایم.اے. رحمان کے ایک خط کا حوالہ دیا. اس خط میں ایم.اے. رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان نے بھی انہیں اس واقعہ کے بارے میں بتایا تھا. اس روایت کے مطابق قائد اعظم کا دوا کا اثر بڑا معکوف ہو رہا تھا اور بالتدریج صحت یاب ہو رہے تھے. ایک روز لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے کے لیے زیارت آئے. وہ ان کے ساتھ
تقریباً 1 گھنٹہ رہے۔ اسی دوران دوا کھلانے کا وقت آ گیا، لیکن میرے والد اندر جا کر قائد اعظم کو دوا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بے حد خفیہ تھی۔ چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد اعظم کو دعا کھلا سکیں۔ جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد فوراً کمرے میں داخل ہوئے اور قائد اعظم کو دعا کھلانا چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم پر سخت افسردگی طاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اصرار کے باوجود قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں خان نے مزید بتایا، قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلوا بھیجا۔ لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا، اس روز زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد اعظم نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد اعظم نے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد اعظم نے دوائی کھانی بند کر دی تھی۔ لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی۔ لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلایا اور تنبیہ کی اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو انہیں یعنی میرے والد صاحب کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے صاحبزادے ہمایوں خان کی بیان کردہ روایت ہے جو ہم تک AR رحمان اور شریف الدین پیرزادہ کے توسط سے پہنچی ہے۔ اس کی صحت پر بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ خود ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب قائد اعظم کے آخری ایام میں اس سے مختلف بیان دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں نیچے اترا تو وزیر اعظم سے ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسی روز مسٹر محمد علی کے ساتھ قائد اعظم کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بڑی بے تابی سے قائد اعظم کی کیفیت دریافت کی اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ انہوں نے بہت تاکید کی کہ قائد اعظم کی اس طویل بیماری کی جڑ کا ضرور کھوج لگایا جائے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ قائد اعظم کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود وہ پر امید ہیں۔ اگر انہوں نے وہ جدید دعائیں کھا لیں جو کراچی سے منگوائی جا رہی ہیں تو ممکن ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بڑی امید افزا بات یہ ہے کہ مریض میں مدافعت کی قوت کافی ہے۔ وزیر اعظم اپنے رہنما اور پرانے رفیق کی علالت سے بہت افسردہ تھے۔ ان کی دل سوزی سے میں بہت متاثر ہوا۔ اب حقیقت کیا ہے اس کا علم تو صرف ان 5 یا 6 شخصیات ہی کو تھا جو اس وقت موقع پر موجود تھے۔ اب بدقسمتی سے ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہا اور واقعہ پر بھی اب آلموسٹ کوئی 73 ایئرز اور کچھ ماہ گزر چکے ہیں۔ اب ایسا کوئی ذریعہ باقی موجود بھی نہیں جو قوم اس واقعہ کی اصلیت جان سکے۔ 2-3 دن میں جناح کی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کے لیے 4 دن کی رخصت بھی حاصل کر لی۔ بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ چند دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے، مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے 1 دن گزرا تھا کہ انہیں ڈاکٹر عالم کے ساتھ شعاؤں کے ذریعے علاج کرنے کا آلہ یعنی کہ الٹرا وائلٹ اپریٹس لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی اور 6 اگست کو
یہ آلہ لے کر زیارت پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا، مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ اگلے دن یعنی 7 اگست 1948 کو عید الفطر تھی۔ اسی شام برقی شعاعوں سے جناح کے علاج کا آغاز ہوا، مگر یہ انہیں موقوف نہیں آیا اور ان کے پیروں میں کچھ ورم سا ہو گیا۔ 9 اگست کو ڈاکٹر نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں ہے اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ جناح پہلے تو 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اسی سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منائی جائے گی، لیکن اپنے معالجین کے اصرار پر وہ 13 اگست کو کوئٹہ جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ جناح کے زیارت کے قیام کے زمانے کی بات ہے جب ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فاطمہ جناح سے پوچھا، آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ ان کی خاص پسندیدہ کوئی چیز، کوئی کھانا بتائیں۔ فاطمہ جناح نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے پاس ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی کو ان سے بڑی رغبت تھی۔ لیل پور یعنی کہ فیصل آباد کے رہنے والا تھا، کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کچھ اتا پتہ مل سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ اس باورچی کو تلاش کر کے فوراً زیارت بھجوایا جائے۔ کسی نہ کسی طرح وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً ہی زیارت بھجوا دیا گیا، تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے مرغوب کھانے دیکھے تو تعجب سے اظہار کیا اور خوش ہو کر خاصا کھانا کھا لیا۔ جناح نے استفسار کیا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں؟ تو ان کی بہن نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے بمبے والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا۔ جناح نے بہن سے پوچھا، اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچہ کس نے اٹھایا؟ عرض کیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے سر انجام دیا ہے، کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا۔ پھر جناح نے باورچی کے متعلق فائلز منگوائیں اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کے پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جناح زیارت میں 1 ماہ قیام کے بعد جب 13 اگست 1948 کی شام کو کوئٹہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے معالجین سے کہا، بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے۔ زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پنجرے میں بند ہوں۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد 16 اگست کو ان کے معالجین نے ایک مرتبہ پھر ان کے ایکس رے اور دیگرے ٹیسٹ لیے۔ ایکس رے کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جناح کی صحت بالتدریج بہتر ہو رہی ہے، اور ٹیسٹ کے نتائج نے بھی اس رائے کو تقویت دی۔ معالجین نے جناح کو مصروف رکھنے کے لیے ان کے اخبارات کے مطالعہ کی اور انہیں بعض دفتری فائلیں نمٹانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ Subscribe my channel for latest updates and videos.